وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ جب فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے بِكَلِمَةٍ ایک کلمے کی منہ اپنی جانب سے اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ بن مریم پورا نام وجیہن فی الدنیا وہ وجیح ہوگا وہ معزز ہوگا دنیا میں والآخرتی اور آخرت میں بھی ومن المقربین اور وہ مقرب لوگوں میں سے ہوگا۔ اب خوشخبری ملتی ہے حضرت مریم علیہ السلام کو تو فرشتہ یہ کہتا ہے ان اللہ یبشرک اب یہ جب حیض سے فارغ ہوتی ہیں اپنے حیض سے نہا کر کے جب یہ فارغ ہوئی ہیں تو فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کر کے آپ کو خوشخبری دی اور کہا کہ آپ کو یبشرک ان اللہ یبشرک بے شک اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے مریم بکلمتین ایک کلمے کے۔ کلمے سے کیا مراد ہے؟ کلمے سے مراد ہے اعجازی شان کن، یعنی آپ کو یہ اعجاز حاصل ہوگا کہ آپ کو کن کلمے سے پیدا کیا جائے گا بکلمتین۔ آپ کو کلمہ یہ کہا کہ آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اعجاز ملے گا کہ آپ عمومی طور پر جو عادت ہے اس کے خلاف کلمہ کن سے پیدا کیے جائیں گے، یہ آپ کا ایک اعجاز ہوگا۔ تو کہا یبشرکی آپ کو اے مریم اللہ خوشخبری دیتا ہے بکلمتین ایک کلمے کی منہ اپنی جانب سے کلمہ کن کی خوشخبری دے رہا ہے۔ اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ اب جب فرشتے آئے اور آ کر کے آپ کو خوشخبری دینے لگے تو آپ نے بھی یہی کہا جیسے کہ زکریا علیہ السلام نے کہا۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان کو کوئی ایسی خیر کی عادت کوئی خبر دی جاتی ہے یا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو انسان عمومی طور پر اپنا ذہن لڑاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہو رہا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا یہ کیسے، میرا تو شوہر ہی نہیں، مجھے حمل کیسے ہو سکتا ہے، مجھے کسی مرد نے چھوا ہی نہیں، تو جب مجھے کسی مرد نے چھوا ہی نہیں ہے تو پھر میرے ہاں بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ تو فرشتے نے یہ کہا کہ اللہ کے حکم سے فرشتے نے، روایت میں آتا ہے کہ آپ کے گریبان کے اندر پھونک ماری، فرشتہ آپ کے قریب آیا اور جبرائیل علیہ السلام یہ خوشخبری لے کر آئے تھے آپ کے پاس، اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے قریب آئے اور آپ کے گریبان میں پھونک ماری تو اس پھونک مارنے سے آپ کا حمل ٹھہرا ہے۔ تو آپ کا حمل اس وقت ٹھہرا دیا گیا اور اللہ نے یہ فرمایا، فرشتے نے کہا اللہ کے حکم سے اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ بکلمتین سے مراد ہے کلمہ کن، اور مسیح کا مطلب ہے، اس کے دو معنی لیے جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ مسیح کا مطلب ہے چھونے والا، مسح کا مطلب ہوتا ہے چھونا، تو مسیح کا مطلب ہے چھونے والا۔ اس کا مطلب ہے یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام جس کو بھی چھوئیں گے اللہ کے حکم سے، اگر وہ بیمار ہوگا تو شفا یاب ہو جائے گا، اگر وہ کوڑی والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے صحت مند کر دے گا۔ تو آپ کوڑی والے کو بھی جب چھوتے تھے تو اللہ کے حکم سے اس کا کوڑ صحیح ہو جایا کرتا تھا، اگر کوئی بیمار ہوا کرتا تھا اسے چھوتے تھے تو اس کی بیماری دور ہو جایا کرتی تھی۔ یا تو اس کا مطلب اس لیے لیا گیا ہے اس کا معنی کہ آپ چھونے سے لوگوں کو بیماری سے شفا یاب کریں گے، یا مسیح کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ چھوئیں گے، یعنی کہ آپ زیادہ تر زمین کو چھونے والے ہیں کیونکہ آپ سیاح ہیں، تو سیاحت آپ نے کی اور آپ ایک ہی جگہ نہیں رہے بلکہ زیادہ تر زمینوں کو چھوا، یعنی کہ زیادہ تر زمینوں کی سیاحت آپ نے کی، اس لیے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، مسیح دجال، مسیح دجال۔ تو دجال کو مسیح جو کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی جو مسیح بمانے ممسوح آئے گا یہاں پر، یعنی کہ اس کا ایک معنی آتا ہے مٹانا، تو یہاں اس کا معنی جب دجال کی طرف کیا جائے گا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ دجال مسیح نہیں بلکہ ممسوح ہے، یعنی کہ اس کی ایک آنکھ مٹا دی گئی۔ تو دجال کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہے، اس لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ یا پھر عمومی طور پہ اسی طریقے کا معنی کہ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی سیاح تھے، انہوں نے زیادہ تر زمین کو چھوا، اس لیے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے۔ تو دجال بھی مسیح، سوائے مدینہ، مکہ اور بیت المقدس، ان تین جگہوں پہ وہ داخل نہیں ہو سکے گا، اس کے علاوہ وہ آنن فانن پوری دنیا کا سروے کر لے گا، یعنی یہاں اس کی خبر پھیلے گی اور یہاں پر مسیح موجود، مسیح دجال موجود۔
تو وہ پوری دنیا کو یعنی گھیرے کے اندر لے لے گا اور ہر جگہ جا کر کے موجود ہوگا اور ہر جگہ کی اپڈیٹس اس کے پاس ہوں گی، ہر جگہ کی خبریں اس کے پاس ہوں گی. یہ ناممکن تو نہیں ہے آج کل کے دور کے اعتبار سے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خبر بس یوں آتی ہے پوری دنیا کے اندر، پوری میڈیا کے اندر، یہاں تک کہ عام لوگوں کو بھی ان کی بڑی بڑی خبریں معلوم ہوتی ہیں. اسی طریقے سے مسیح دجال کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی بھی خبریں اور اس کے بھی یعنی کہ اختیارات آنن فانن جگہ جگہ پھیل جائیں گے، اس لیے اسے مسیح کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مریم تمہیں اللہ تعالیٰ جو خوشخبری دیتا ہے وہ مسیح عیسیٰ بن مریم کی دیتا ہے. ابن کے بعد عمومی طور پہ والد کا نام آیا کرتا ہے. عیسیٰ کا جب نام آیا عیسیٰ علیہ السلام کا تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ عیسیٰ ہوگا ابن مریم یعنی بیٹا مریم کا. تو یہاں نسبت مریم علیہ السلام کی طرف اس لیے کی، یعنی یہ بھی ایک خرق عادت تھی بات کہ زیادہ تر والد کی طرف جو نسبت ہوتی ہے وہ والد کی طرف ہوتی ہے، لیکن یہاں والدہ کی طرف اس لیے کہ ان کے والد نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اور وہ بہت معزز ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وجیہن کا مطلب کیا ہے؟ معزز دنیا میں بھی اور آخرت میں. دنیا میں معزز کس طرح کہ وہ مریضوں کو شفا یاب کریں گے، کوڑ کو درست کریں گے. اور وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اور آخرت میں وجیح ہوں گے، یعنی دنیا میں بھی وجیح ہوں گے، معزز ہوں گے. لوگوں کو شفا یاب کرنا یہ ایک معزز پیشہ ہے، یہ پتہ چلا. لوگوں کو شفا دینا، روحانی طور پہ بھی شفا دینا اور جسمانی طور پہ. انہوں نے روحانی شفا بھی دی، اس لیے بھی وجاہت انہیں ملی، اور جسمانی طور پہ بھی لوگوں کو شفا دی، اس لیے وجاہت انہیں ملی. تو کہا کہ وہ وجیح ہوں گے، معزز ہوں گے، دنیا میں بھی لوگوں کو صحت یاب کریں گے جسمانی طور پہ، اور روحانی طور پہ بھی صحت یاب کریں گے کہ انہیں شرک و بدعات سے روکیں گے، کفر و برائیوں سے روکیں گے. اور وجیہن فی الآخرہ کس طرح ہوں گے؟ وجیہن فی الآخرہ اس طرح ہوں گے کہ انہیں شفاعت کا ایک حق دیا جائے گا، اور وہاں وہ اللہ کے حکم سے شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو آخرت میں بھی یہ وجیح ہوں گے، اللہ انہیں شفاعت کا ایک یعنی مرتبہ دیں گے. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور مقرب لوگوں سے ہوں گے. تو اللہ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، جنہیں اللہ پسند کرتا ہے انہیں اللہ اپنے قریب رکھتا ہے. تو کہا یہ بھی اللہ کے قریب رہنے والے لوگ ہوں گے، لوگوں میں سے ہوں گے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے فی المہدی، جھولے کے اندر، گود میں، وَكَهْلًا اور ادھیڑ عمر، وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور نیکوکاروں میں سے ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خوشخبری دیتے ہوئے فرشتے نے یہ کہا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، وہ لوگوں سے کلام کرے گا، کیونکہ اللہ نے یہ کہا وَطَهَّرَكِ، آپ کو پاکیزہ کر دیا ہے، پاک کر دیا ہے. تو لوگوں کے بہتان سے اور اس عیب سے اللہ نے پاک کیا. اور وہ بہتان کا تصفیہ کیا ہے؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، وہ لوگوں سے خود کلام کرے گا اور یہ بتائے گا کہ وہ اللہ کی طرف سے کلمہ کن ہے، اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے. تو وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اے مریم آپ گھبرائیں نہیں، وہ خود لوگوں سے کلام کرے گا. فی المہدی، گود کے اندر. مہد کہتے ہیں گود کو، یعنی پیدائشی طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر یعنی کہ ماں کی گود میں ہوتا ہے. تو گود یا پنگوڑا یعنی جھولا جسے ہم کہتے ہیں. چھوٹے بچے عمومی طور پہ جھولے میں اور گود میں ہی ہوا کرتے ہیں. تو کہا کہ یہ گود میں رہ کر کے، ابھی بہت چھوٹا ہی ہوگا جب گودوں میں مائیں گودوں سے اپنے بچوں کو اتارتی نہیں ہیں، یہ اتنی ہی چھوٹی عمر کے اندر لوگوں سے کلام کرے گا. تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ یہ کلام انہوں نے گود میں کی، صرف عیسیٰ علیہ السلام سے ہی نہیں بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے گود میں کلام کیا. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے صاحب جریج، تیسرا بنی اسرائیلی عورت کا بچہ. تو یہ 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں ہی لوگوں سے کلام کیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اصحاب الاخدود والا بچہ جسے خندق میں ڈالا جا رہا تھا، تو اصحاب الاخدود والا بچہ جو ہے اسے بھی یعنی کہ گود میں رہ کر کے کلام کرنے کا شرف حاصل ہے. اور تیسرا ایک وہ جس نے یوسف علیہ السلام کے لیے گواہی دی تھی جب ان پر بہتان لگایا تھا، تو اس کی جو گواہی دینے والا ہے، کچھ روایت میں آتا ہے کہ وہ بچہ تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس ابن عباس کے اثر کے مطابق اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ وہ بچہ نہیں تھا بلکہ وہ داڑھی والا شخص تھا. اب داڑھی بچے کی نہیں ہوتی بلکہ بوڑھے کی ہوتی ہے. جب انسان بڑھاپے میں آ جاتا ہے تب اس کی داڑھی نکلتی 40 سال کے بعد. تو کہا کہ یہ
یعنی 40 سال کے بعد نہیں، معذرت، یعنی کہ زیادہ تر داڑھی کی نسبت بڑھاپے کی طرف کی جاتی ہے، جوانی کی طرف نہیں کی جاتی. تو کہا نہ صرف یہ کہ وہ جوان تھا بلکہ بوڑھا تھا. تو داڑھی والا شخص تھا، یہ ابن عباس کے اثر سے ملتا ہے. تو وہ بچہ نہیں تھا. تو ایسے جو صرف 3 بچے ہیں جو بنی اسرائیلی روایت، یعنی اسرائیلی بچوں میں صرف یہ 3 ہی بچے ہیں. اصحاب الاخدود کا جو بچہ ہے کہا جاتا ہے کہ وہ گود میں نہیں تھا، وہ گود میں رہنے والا بچہ نہیں تھا، بڑا بچہ تھا جو اصحاب الاخدود کا بچہ تھا. اور جو چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے گود میں کلام کیا صرف 3 بچے، ایک مسیح علیہ السلام اور ایک اصحاب جریج، صاحب جریج، اور تیسرا بنی اسرائیلی عورت کا بچہ. تو فرمایا کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، یہ بھی گود کے اندر ہی کلام کریں گے. وَكَهْلًا، اور بڑے ہو کر ادھیڑ عمر میں تو انسان کلام کر ہی لیتا ہے. تو اس میں کیا خصوصیت ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ ادھیڑ عمر میں یعنی بڑھاپے میں بھی لوگوں سے کلام کریں گے. اس کا کیا معنی ہوا؟ اس کا معنی ہوا ہے کہ جب انہیں نبوت مل جائے گی، ایک تو یہ کہ یہ بچپن میں ہی لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کرنے کے لیے، اپنی ماں سے بہتان ہٹانے کے لیے، اللہ کا کلمہ کن ثابت ہونے کے لیے، لوگوں کو اللہ کا معجزہ بتانے کے لیے کلام کریں گے. نہ صرف یہ کہ یہ بچپن میں بات کریں گے، یہی اسی طرح کی باتیں یہ ادھیڑ عمر میں بھی کریں گے. یعنی اللہ والی باتیں یہ بچپن میں بھی کریں گے جبکہ عمومی طور پہ بچہ بولتا نہیں ہے، اور اس وقت بھی کریں گے جب ان کو نبوت دی جائے گی. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ نبوت کے بعد بھی اللہ کی طرف راغب کرنے کے لیے لوگوں سے کلام کریں گے. ایک معنی کہلن کا یہ ہے کہ جب یہ آسمان سے نزول کریں گے قیامت کے آخری وقت میں، وہ اس کا مطلب ہے. یعنی کہ یہ آخری وقت میں جب لوگوں سے کلام کریں گے، بالکل یعنی کہ ادھیڑ عمر ہوگی ان کی، تو اس وقت سے مراد یہ ہے. عمومی طور پہ تو ادھیڑ عمر میں بات کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے فضیلت یہ ہے، افضلیت ان کی یہ ہے کہ یہ دوبارہ نزول کر کے جب آسمان سے اتریں گے تو اس وقت بھی پھر یہ لوگوں سے ہم کلام ہوں گے. تو کہا وہ من الصالحین، نیکوکاروں میں سے.